پھر جی دوبارہ شادی کب ہوئی؟ والدین کے گھر واپس آئیں؟ جی اچھا، دوبارہ والدین کے گھر دوبارہ آئی، پھر کسی نے رشتہ کروایا، یہ والا؟ یہ والا، اچھا اور یہ بھی پہلے سے شادی شدہ تھے۔ اچھا، یہ والے جو ہسبینڈ ہے، جی ٹھیک ہے۔ ان کے 3 بچے تھے، وائف ان کی چھوڑ گئی تھی، تو انہوں نے میرے سے مطلب شادی کروا دی، کروائے، اور پھر ان کی وائف واپس آئی، اور اچھا، جی طلاق نہیں دی تھی؟ انہوں نے تب نہیں دی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر وہ واپس آ گئیں، جب واپس آئیں تو انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا، اور ایک بیٹا ان سے ہے۔ اچھا، ان میں سے ایک بیٹا ہے، جی ٹھیک ہے۔ وہ جو دوسری بیگم واپس آئی اس نے آپ کو گھر سے نکالا، جی تو یہ کچھ نہیں بولے؟ نہیں، انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا؟ کیونکہ وہ ان کی رشتہ دار تھی۔ اچھا، آپ کی زندگی واپس وہیں پہ آ کے ٹھہر گئی جہاں پہلے تھی، پھر آپ؟ روئے نہیں آپ، حوصلہ کریں۔ فی الحال میں اپنا گھر کی خود اپنے بچوں کا اپنا پیٹ پال۔ اچھا، آپ پھر واپس امی کے گھر آئیں؟ جی ایک بیٹا بھی لے کے، بیٹا بھی انہوں نے نہیں لیا، کوئی تقاضا بھی نہیں کیا کہ بیٹا واپس کریں؟ طلاق ہو گئی ہے، جی تو آپ اب کرتی کیا ہیں؟ میں کسی کے گھر میں جاب کرتی۔ اچھا، کام کرتی ہیں کسی کے گھر میں، جی اور بچے ساتھ رہتے ہیں؟ نہیں، میری سسٹر کے پاس۔ بچے وہ رکھتی ہیں، جی پھر آپ کام کرنے جاتے ہو؟ جی کیونکہ بچہ چھوٹا ہے، وہ کام نہیں کرنے دیتا، اور جن کے گھر میں میں کام کرتی ہوں وہ کہتے ہیں یا کام کر لو یا بچہ سنبھال لو، تو ظاہری سی بات ہے کہ باہر کا ماحول نہیں اچھا، میں آج اپنی بیٹی کو نکالوں گی، میری بیٹی باہر کا ماحول دیکھے گی، وہ میں مناسب نہیں سمجھتی، جی، اس لیے اس کو اپنی سسٹر کے پاس چھوڑا ہوا ہے، اور بیٹا بھی چھوڑا ہوا ہے، بیٹا کیونکہ چھوٹا ہے وہ کام نہیں کرنے دیتا، اس لیے اس کو چھوڑا تھا۔ اچھا، تو بیٹا جو ہے وہ سسٹر کے پاس، آپ پھر ان کو کوئی خرچہ وغیرہ دیتی ہیں؟ جی اچھا، کام کر کے جو پے ملتی ہے جی تو پھر وہ آپ کے میں بچوں گھر کو بھی سنبھالتی، ظاہر ہے وہ ان کے اپنے بھی حالات بالکل ہوں جی۔ گے۔ آگے مستقبل میں کیا کرنا چاہتی ہیں؟ ویسے تو مستقبل کا کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن اب آپ کی بیٹی کتنے سال کی ہے؟ وہ 12 سال کی۔ 12 سال کی، یعنی کہ آپ اس کو دیکھتی ہیں تو آپ کو اپنا وقت یاد آتا ہے کہ بالکل میں اتنی تھی میری شادی کر دی گئی۔ والدہ حیات ہیں؟ جی والد صاحب فوت ہو گئے ہیں۔ جی والدہ بیچاری بڑی دکھی ہوتی ہوں گی، بالکل جی، میری بیٹی کا 2 بار گھر ٹوٹ گیا، روتی ہوں گی آپ کو لے کے؟ بہت زیادہ۔ کیا کرنا چاہتی ہیں زندگی میں؟ کوئی میں شادی کرنا چاہے اب آپ سے؟ نہیں، میرے 2 بچے، میری بیٹی میرے جتنی اپنی، اپنی شادی کرنی، کوئی کہے بھی، کوئی اچھا انسان اگر زندگی میں مل جائے؟ اب بھی جتنی میں نے 2 دفعہ کی ہے، مجھے کوئی اچھا انسان نہیں ملا، اب میں یہی سمجھتی ہوں کہ سب ایک جیسے ہوتے، جی، آگے نہیں شادی، میں بس کوئی ایسا میری روزی روٹی کا وسیلہ بن جائے کہ تاکہ میں اپنے بچوں کے پاس رہ کے اور حلال کا کر کے کھا سکوں اور اپنے بچوں کو کھلا۔ جی بالکل۔ آپ کو سلائی آتی ہے؟ جی ماشاء اللہ، پہلے لوگوں کے کپڑے وغیرہ سلائی کی ہیں؟ بالکل۔ ٹھیک ہے۔ امی جو ہیں وہ کافی ایج کی ہیں یا صحیح ہیں؟ نہیں، کافی ایج کی۔ تو ان کا حوصلہ آپ نے ٹوٹنے تو نہیں دیا؟ میں ان کو اپنے دکھ نہیں بتاتی، کیونکہ پہلے ان کو پتا تھا، وہ بہت ٹینشن لیتی تھی، ان کو 1-2 دفعہ اٹیک بھی ہو چکا ہے، اچھا، تو اب میں ان کو اپنے مسئلے نہیں بتاتی، میں کہتی ہوں میں بہت خوش ہوں، حالانکہ ان کو پتا ہے کہ میں ادھر جاب کرتی ہوں، اسلام آباد میں کام کرتی ہوں، بچے میرے ادھر ہوتے ہیں، پھر بھی وہ کال کرتی ہیں، فون کرتی ہیں، یا میں آتی ہوں، وہ پوچھتی ہیں، وہ کہتی ہیں مجھے تمہاری ٹینشن لے گی، تم کیا کرو گی؟ ہم آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ہماری ایک چھوٹی سی فاؤنڈیشن ہے، وہ عورتوں کی امپاورمنٹ پہ ہم کام کرتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہے کہ بچے اندر سلائی کتنی سیکھ رہی ہیں، آپ کے بالکل جی سامنے ہی ہیں حالات سارے۔ جی۔ تو میں نہیں چاہتی کہ آپ کوٹھیوں میں جائیں یا اپنی بیٹی کو لے کے جائیں۔ اپنی بیٹی کو لے کے آپ کیا سوچتی ہیں؟ پڑھانا چاہتی ہیں اپنی بیٹی کو؟ کیا بنانا چاہتی ہیں بیٹی کے بارے میں تھوڑا بتائیں۔ میں اس کو پڑھا کے جو میں نے فیس کیا، جو میں نے دیکھا، میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ نہ دیکھے، جی وہ کچھ بن جائے پڑھ کے، تاکہ وہ اپنی زندگی سدھار سکے، جی یہ میں چاہتی ہوں بیٹی کی طرف۔ جب میں دیکھتی ہوں نا کہ میری بیٹی جوان ہوگی، بڑی ہوگی، تو میں جب پیچھے دیکھتی ہوں، میرے پیچھے کوئی سہارا نہیں ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ اور کوئی سہارا نہیں مجھے نظر آتا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں جب
یہ ٹینشن لیتی ہوں نا کہ میرا کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں ہے، کوئی میرا سہارا نہیں ہے. دیکھیں میرا بھائی ہے، وہ اپنا کرتا ہے. جی جب ان کی شادیاں ہو جاتی ہے کوئی کسی کا نہیں بنتا. بالکل. تو اس لیے بس بہت ٹینشن رہتی کہ اس کی شادی کیسے کروں گی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اللہ مالک ہے، انشاءاللہ اس کی جب شادی ہوگی، اس کا نکاح ہوگا، ہماری فاؤنڈیشن آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالی. پہلے اتنی ٹینشن سہی، پھر دوسرے سے شادی کی، اس نے دھوکہ دے دیا. کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں بس یہی کہنا چاہوں گی، جب آپ اپنی بیٹیوں کو کسی کے حوالے کریں سوچ سمجھ کے کریں تاکہ وہ ذلیل نہ ہو. یہ والدین کے لیے پیغام ہے آپ کا؟ جی بس اور جب بیٹیوں کا رشتہ کریں سوچ سمجھ کے کریں کہ کسی جانور کے ہاتھ میں نہ چڑھ جائے. آپ ان کے پیچھے رہیں، ان سے پوچھیں کہ وہ کیسی ہیں، ان کے حالات کیسے. میں نے وہ بھی حالات آپ کی دیکھے، میں نے 2 دن کی پڑی ہوئی روٹی سوکھی کھائی ہے. میں نے اس طرح کے حالات دیکھے ہیں. والدین جب اپنی بیٹیوں کی شادی کریں تو بیٹیاں آپ کی بھیڑ بکریاں نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ سسرال میں جیسا مرضی سلوک ہو. تو رانی کے ساتھ تو یہ ظلم کی انتہا ہوئی کہ پہلے شوہر کے 12 سال کی بچی کو بھی کھیلنے کے، گڑیوں کے کھیلنے کے دن ہوتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا زندگی کیا ہے. اور 13 سال میں یہ ماں بن چکی تھی، ایک بچی ان کی گود میں آ چکی تھی. اور اس کے بعد اس نے اپنی بھابھی کے ساتھ پیار کا چکر چلا کے شادی کر لی اور اس کو طلاق دے کر گھر بھیج دیا. پھر یہ 4-5 سال والدین کے گھر دھکے کھاتی رہی اور اس کے بعد دوبارہ نکاح کیا گیا. اور جن کے ساتھ دوبارہ نکاح کیا ان کے پہلے سے 3 بچے تھے، ان 3 بچوں کو یہ پالتی تھی، ان کے گھر کا کرایہ، ان کے بچوں کی خاطر یہ جاب کرتی تھی. بچے اس کو ماما کہتے تھے کیونکہ ماما جو ہے وہ خرچہ دیتی رہی. شوہر بھی جب تک اچھا رہا، جب تک وہ کام کرتی رہی. تو آپ کو پتا ہے کہ ہماری فاؤنڈیشن جو ہے وہ وومن امپاورمنٹ کے اوپر کام کرتی ہے. جتنے چھوٹے سے ریسورسز ہمارے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے وسائل ہوتے ہیں، ان میں چاہے ہاسپٹل ہو تو چاہے فلڈ ہو، کچھ بھی ہو، ہم کام کرتے ہیں. تو ہم انشاءاللہ العزیز جو ہے ایک سلائی مشین اور ساتھ 40,000 روپیز جو ہیں وہ رانی کو دیں گے. تو ابھی سلائی اسکول کے بچے بھی آتے ہیں تاکہ رانی کو اپریشیٹ کریں تالیوں کے ساتھ اور جا کے یہ اپنا روزگار چلا سکیں. پھر جب ان کی دکان چھوٹی سی سیٹ ہو جائے گی پھر ہم دوبارہ ضرور وزٹ کر کے آئیں گے اور یہ ایک زمانے کے سامنے اب چٹان بن جائیں گی انشاءاللہ اپنی بیٹی اور بیٹے کی خاطر. اور میں چاہوں گی کہ اپنی بیٹی کو آپ پڑھائیں اور جب اس کی شادی کرنی ہے تو ہم آپ کے ساتھ دیں گے پورے طریقے سے. اور اس کا کسی بندے کے پتر کے ساتھ شادی کریں گے، کسی جانور کے حوالے نہ کریں اپنی بیٹیوں کو اور پیچھے سے ان کا ساتھ دیں. اسی کے ساتھ میں چاہوں گی کہ اس سٹوری کو آپ شیئر کریں تاکہ کوئی اور دکھی ماں جو ہے، جو جینون جس کی سٹوری ہے وہ آئے. رانی نے میرے سے ایک دفعہ رابطہ کیا اور بیچاری ملنے آئی. میں نے کہا میں کوشش کروں گی. تو لندن سے ایک باجی ہیں، انہوں نے پھر ساتھ دیا ہماری فاؤنڈیشن کا. تو جیسے کچھ ہوا پھر میں نے کہا جب کچھ ہو جائے گا تو میں فون کروں. تو آج سلائی مشین اور 40,000 روپے ان کے ساتھ جائیں گے آپ کی دعاؤں اور بچوں کی تالیوں کے ساتھ. جی ناظرین، اسٹرانگ عظما چھوٹی سی فاؤنڈیشن کی طرف سے 40,000 روپے میڈم یہ آپ دیں رانی کو. اب یہ رانی بن جائیں گی. 40,000 روپے اور ساتھ ایک سلائی مشین. پکڑیں جی میڈم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ لے جی رانی صاحبہ، یہ آپ کی مشین، یہ آپ کا روزگار ہے چھوٹا سا. آپ نے جا کے کپڑے سلائی کرنے ہیں اور 40,000 سے آپ نے جا کے جو ہے اپنا روزگار سٹارٹ کرنا. کیا